اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقف کی کوئی بھی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک واو جو ہے نظر آ رہا ہے جس کے بعد فعل ہے، یعنی جملہ فعلیہ الگ سے آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور دوسرا ہوگا وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ قال یقول طائفۃ، یہ جو ہے واحد مؤنث نکرہ اسم ہے، اور یہ طائف کی مؤنث ہے، اور طائف جو ہے یہ طافہ یطوفو، طا واو اور فا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ طائفہ کے بارے میں خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ طائف کا مؤنث ہے، اس کا زیادہ تر استعمال کسی بڑی جماعت کے چھوٹے گروہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں پر اہل الکتاب میں سے ایک گروہ جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد اہل کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور اہل جو ہے یہ تنوین کے بغیر بھی ہے اور الف لام کے بغیر بھی ہے۔ الکتاب مجرور اسم ہے، آمنو فعل امر ہے۔ اگر یہ میم پہ زبر کے ساتھ ہوتا تو ہم اسے کہتے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن جب بھی میم پر زیر آ جائے تو ٹپ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا، ایک لفظ ہوگا آمنو اور ایک ہوگا آمنو۔ تو آمنو جو ہوگا وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اور آمنو جو ہے یہ فعل امر ہوگا جمع مذکر حاضر کا۔ حمزہ میم نون روٹ لیٹرز آمنہ یؤمنو باب فعل سے ایمان لانا کے معنی میں با حرف جر ہے، اور جس پر ایمان لایا جائے اس کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے۔ الذی اس میں موصول واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انزلہ فعل ماضی مجہول واحد کا صیغہ ہے، نون زا لام روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل انزلہ ینزلو انزالا نازل کرنا۔ الا حرف جر ہے، الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے آمنو، اب دیکھیں کمپیریزن ہو جائے گا آپ کا آمنو اور آمنو میں۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وجہ النہار میں وجہ کا لفظ جو ہے یہ خان صاحب کے مطابق اسم ذات ہے اور مختلف معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے کسی چیز کا ابتدائی حصہ کے ہیں، اشراف کے ہیں، اور انہی معنی میں اس آیت میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب نے آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ دوسرے معنی اس کے چہرے کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کا اشراف اور ابتدائی حصہ ہے، اور تیسرے معنی اس کے توجہ اور خوشنودی کے ہوتے ہیں۔ النہار دن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر مجرور ہے۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 72 کے پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں واو حرف ہے، اکفرو یہ فعل امر ہے، کاف فا را جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انکار کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کفر یکفر بام نون سے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ آخر جو ہے یہ فاعل کے وزن پہ اسم الفاعل ہے، یعنی پیچھے آنے والا، یعنی آخری کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آخر اسم کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور لعلہ یہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، ترجیح اور اشفاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے یرجعون، جو کہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایکٹیو وائس ہے کیونکہ علامت مضارع آپ کو زبر کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے۔ را جیم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ رجع یرجع باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے لوٹنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی آیت کے الفاظ پہ مکمل بات ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں ہم جملوں کے اعراب کی طرف۔ جو پہلا جملہ ہے اس کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے، تو واو جو ہے مستانفہ ہو جائے گی، قالت فعل ہے، اور طائفۃ اس کا فاعل ہے، من اہل الکتاب جار مجرور یہ طائفہ کی صفت بن جائے گا کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، اور جار مجرور میں جو مجرور ہے وہ مرکب اضافی ہے، یعنی اہل الکتابی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ۔ قالا فعل اور فاعل آ گیا ہے، اب مفعول یعنی مقول القول یعنی مفعول بھی چاہیے، تو وہ ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ مقول القول کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ آمنو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے، اس کے بعد الذی اس میں موصول محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور
یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا آمنو فعل کے۔ الذی اس میں موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے انزلہ، جو کہ فعل مجہول ہے۔ انزلہ فعل مجہول، ہوا ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل ہو گیا۔ انزلہ کے بعد الا حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور الذین ہے۔ الذین اس میں موصول اکیلا نہیں آتا، لہذا اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ آمنو ہے۔ صلۃ الموصول آمنو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا۔ الذین اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہو گیا الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا انزلہ فعل مجہول کے، اور انزلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اس میں موصول کے لیے، اور الذی اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا آمنو فعل کے۔ اب رہ گیا آخری حصہ وجہ النہاری، تو وجہ النہاری مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول فی بن جائے گا یا متعلق ہو جائے گا، کیونکہ یہ ظرف ہے آمنو فعل کے۔ تو آمنو فعل اپنے متعلق بالذی انزل علی الذین آمنو، اور اپنے متعلق یا مفعول فی وجہ النہار سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قالت فعل کے لیے، اور قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو یوں بن سکتا ہے، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لاؤ اس پر جس کو نازل کیا گیا ایمان والوں پر وجہ النہاری دن کے ابتدائی حصے میں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کا اعراب ہم ڈسکس کریں گے، واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، اکفرو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، آخرہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ ظرف زماں متعلق ہو جائے گا اکفرو فعل کے، اور اس میں جو ہو کی ضمیر ہے یعنی آخرہ ہو میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ النہار کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہاں پر ذکر تھا کہ دن کا ابتدائی حصہ، اور یہاں پر مراد ہوگا دن کا آخری حصہ۔ پھر اکفرو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا آمنو والے جملے پر۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے لعلہم یرجعون۔ لعل حرف حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم جانتے ہیں جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، لہٰذا ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور خبر کی جگہ پر لعل کی یرجعون ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر قرار دیا جائے گا لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل کی۔ پھر لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور لعلہم یرجعون کو ہم الگ سے جملہ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ ہو جائے گا اس حصے کا، اور انکار کر دو اس کے آخر میں یعنی دن کے آخری حصے میں لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جو جملوں کا اعراب کیا ہے وہ قالت طائفۃ لا محل لها استنافیہ ہے، آمنو فی محل نصب مفعول القول ہے، انزلہ لا محل لها صلۃ الموصول الذی ہے، آمنو لا محل لها صلۃ الموصول الذین ہے، اکفروا فی محل نصب معطوف علی جملہ آمنو، اور آخری جملہ لعلہم یرجعون لا محل لها تعلیلیہ جس میں یرجعون والا جملہ جو ہے فی محل رفع خبر لعل ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں سائد کا ترجمہ۔ تو سائد کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، وکفروا آخرہ، اور اس کے آخر میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 72 سورہ آل عمران کی ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔